بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات نہیں ہے، دنیا میں علی چوتھے ہیں اور آخرت میں پہلے۔ کتنے دن کی ہے یہ بھائی، یہ دنیا کتنے دن کی ہے جہاں علی چوتھے ہیں؟ اور پھر جو چوتھا کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے۔ توجہ ہے، ہمیشہ بعد میں آنے والا کمتر نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ تمہارا نظریہ ہے تو ہر جگہ قائم رہنا۔ ہمارے نبی خلق پہلے کیے گئے، بھیجے بعد میں گئے۔ کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا میں علی سے افضل ہوں؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہیں سے مثال لا دیجیے گا تو میں بھی سنی ہو جاؤں گا۔ بہت بڑا نام ہے، تاریخ کی بڑی روشن شخصیت ہے۔ کبھی حضرت ابوبکر نے نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، بلکہ اگر فرمایا تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی، دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ کبھی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، اگر فرمایا تو فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کبھی امام مالک نے کہا، یہ نظریہ جو آج میرے عزیزوں میں سے بعض کا ہے، میں بعض کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کا نہیں ہے یہ، کبھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مولا علی فضیلت میں چوتھے ہیں۔ تاریخ کی کا انکار نہیں ہوگا جی، ادوار کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت ہے، خدمات ہیں۔ ایک خدمت بتا دوں حضرت ابوبکر کی، توجہ ہے۔ ایک شخص آیا مدینے میں کہ مجھے نبی نے کہا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ کون ہے نبی کا وارث جو مجھے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھائے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا فوراً علی کو بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، کہا یا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا، نبی کا وعدہ آپ پورا کریں۔ مولا نے کھجوریں اس کے دامن میں ڈالنا شروع کی اور ڈالنے کے بعد فرمایا میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب کرام نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت آپ بھی کر لیتے، جیسے علی نے کھجوریں دے دی ایسے آپ بھی کھجوریں دے دیتے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں رات نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات دو ہی تو باتیں ہوتی رہی، یا اللہ کی یا علی کی، یا بات اللہ کی ہوتی رہی یا علی کی ہوتی رہی۔ اور جب علی کی بات سرکار نے غار میں مجھ سے کی تو ایک بات یہ کی کہ میرے ہاتھ کی گرفت اور علی کے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے۔ ایک طویل فہرست بنے گی اگر میں اس باب میں رہوں گا تو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام شافعی نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام مالک نے تو یہ نہیں فرمایا، حضرت امام حنبل نے تو یہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام حنبل تشریف فرما ہے اور گفتگو کے درمیان شخصیات کا ذکر آیا تو امام حنبل نے پہلی 3 شخصیات کے فضائل پڑھ کر خاموشی اختیار کی۔ تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا علی، آپ نے شخصیات کے فضائل پڑھے مگر علی کی بات نہیں کی۔ تو کہا خبردار، علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا، علی اہل بیت میں ہے اور اہل بیت کو کسی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ امام مالک کا یہ ابھی میں ابتدائی بیان سے آپ کو ابتدائی چند باتوں سے آپ کو گزار رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ مقام و عظمت مولا کائنات وہ قابل مقایسہ نہیں ہے، اور یہ بات کی جا سکتی ہے بڑے پیار سے بھی اور یہ بات کی جا سکتی ہے کسی کے دل آزاری کے بغیر بھی۔ البتہ ابھی میں ایک شعر سن رہا تھا اور اس پہ پھر میں سوچ رہا تھا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ منکر کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ علی کا انکار کرنے والے اور علی کے بغضیوں اور علی کے مبغضوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی علی کی بات کرو۔ تو بھائی اس میں بھی ہم مجبور ہیں، خود نبی نے فرمایا اگر یہ جاننا چاہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ منکر ہے یا مومن ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آنے والا سچا ہے یا اس کی نیت میں کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس پہ بھی شک ہو اس کے سامنے علی کی بات کرو۔ یہ اصحاب رسول نے قاعدہ بنایا ہوا تھا کہ چہرہ پکار کے بتاتا تھا کہ یہ مولائی ہے یا منافق ہے۔ یہ یقیناً ایک قاعدے ہیں، قوانین ہیں، اور الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، سنی شیعوں کے لیے، سب کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کے اقراری ہیں، اور یقین جانیے کہ مستقبل اسی کا بہتر ہے جو علی والا ہے، کل اس کا روشن ہے جو علی والا ہے۔ ممکن ہے آج کسی اور کا روشن ہو کیونکہ آج معیار نہیں ہے۔ میں اور آپ اس وقت اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید 11 بجے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، 12:15 ہو گئے، یہ اس وقت رات کے اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہیں، میرے عزیز بھائی بھی سن رہے ہیں، جو محفل میں نہیں آ سکتے تھے کسی مجبوری کے تحت وہ بھی سن رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں نا۔ تو یہ رات کے 12:15 بجے بیٹھے ہوئے مولا علی کی بات کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی، اتنا تنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے خامہ خواہ تو نہیں بیٹھے، یہ سب فقیر بیٹھے ہیں علی کے دروازے سے، یہ سب منگتے بیٹھے ہوئے ہیں مولا علی کے دروازے سے، لہٰذا یہ کسی مطلب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی عزیزان گرامی یاد رہے کہ انسان ہے تو مطلبی تو ہے، مگر مطلب اگر بڑا ہو جائے، کوئی پلاٹ مطلب بناتا ہے، کوئی فلیٹ مطلب بناتا ہے، کوئی زمین کا ٹکڑا مطلب بناتا ہے، یہ فقیر کچھ اور ہے جو علی کو مطلب بناتا ہے۔
اور یقین جانیے یہ آج کی ماشاءاللہ اس محفل یا اسی طرح کی محفلوں میں بیٹھنے والے ان کا چہرہ مولا دیکھ رہے ہیں. ہم اگر ساری زندگی بھی نماز شب کے پابند ہو کے مریں, ساری زندگی بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہو اور مریں, کوئی روزہ قضا نہ ہو اور مریں, حج ہم نے مکمل کیا ہو, قرآن کے حافظ بھی ہوں, مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوں, کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دے چکے ہوں, اور مظلوم مار بھی دیے جائیں, اور دل میں علی کی محبت نہ ہو, تو میرے مولا نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. ہم اس وقت بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنا چہرہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور یہ بھی حسن ہے علی کے نام میں کہ ذکر ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہی کرے, سنی ہی کرے, بلکہ یہ سندھ ہے, یہاں کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے. یہ یہاں کا حسن ہی یہ ہے, اور اس حسن کو محفوظ رکھنا یہاں کے ذمہ داروں اور حیثیت والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حسن کو محفوظ رکھیں. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں, پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے. پہلی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مبارکہ فرقان کی, اور دوسری آیت پڑھی سورہ اسراء کی. فرقان والی آیت نمبر 30 ہے, اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے. سورہ فرقان والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول رحمت للعالمین, شکایت کرے گا وقال الرسول, اور کہیں گے رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بھئی دقت چاہوں گا, رحمت للعالمین سے شکایت بنتی نہیں ہے. رحمت للعالمین ہے تو ناراضگی کس بات کی؟ ناراض تو ہوتا کوئی اور ہے, رحمت ناراض نہیں ہوتی. وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو, وہ اگر اپنی امت سے ناراض ہو جائے تو ڈھونڈنا پڑے گا, دکھایا بہت زیادہ ہوگا. کوئی ایسا نقطہ ہوگا جس پہ سرکار دکھی ہوں گے اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کریں گے. وہ ہمیں چیز ڈھونڈنی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی, اس رحمت للعالمین کے ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی امت کے لیے. لفظ ہے یا رب انا قومی اتخذوا, اے اللہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو علی کے بغیر لے لیا. میں تو انہیں قرآن اور علی دے کر گیا تھا, صرف قرآن لے گئے, علی چھوڑ دیا. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا. نہیں بھائی, ہمیں عربی آتی ہے, ترجمہ یہ نہیں ہوگا. اچھا بھائی, ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہوں, اگر قرآن پر کوئی اعتراض کرے گا تو کافر ہے. ترجمے پہ اعتراض کرنے والا طالب علم ہوتا ہے. ایک آیت پر بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. بات ترجمے کی ہو رہی ہے. یا رب ان قومی اتخذوا, اے میرے اللہ میری قوم نے اتخذوا لے لیا هذا القرآن, اس قرآن کو مہجورا. مہجور, ہجر کا لفظ سنا ہے نا میرے بچوں نے, ہجر و وصل. زیادہ تر غزل کی دنیا کے لوگ اور عشقی اور معشوقی کی دنیا کے لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ہجر اور وصل, ہجران, دوری, تنہائی. میری قوم نے قرآن کو تنہا لے لیا, اس کا مطلب ہے تنہا دیا نہیں تھا نبی نے. بھائی قرآن مان لو اگر حدیث کے اوپر اعتبار نہیں ہے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن اکیلا لیا, میں نے اکیلا دیا نہیں تھا. اعلان ہوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یا اللہ تیری رسی کیا ہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. میرے مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. علی و مع القرآن والقرآن و مع علی, قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. 2 ڈوروں کو بٹو گے تو رسی بنے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. قرآن اکیلا لینے والے نبی کے امتی نہیں ہیں. قرآن کس سے لوگے بھائی؟ قرآن کس سے لوگے؟ قرآن اس سے لیا جائے گا جو قرآن کا عدل اور ثقل اور ہم وزن اور ہم پلہ ہے, جو قرآن کو جانتا ہے, جو عین قرآن ہے. اور یہ میں خطابت اور لفاظی نہیں کر رہا. مولا علی نے جب جنگ صفین کے اندر قرآن نیزوں پر دیکھے اور کچھ لوگ فرار کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں قرآن ہے, ہم قرآن سے کیسے لڑیں؟ تو حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں, میں مجسم قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ کھال اور پوست پر قرآن کی آیتیں اٹھائے ہوئے ہیں, اور قرآن کو بھی تو کوئی مبین اور مفسر چاہیے. بتاؤ اس وقت میں میرے علاوہ کوئی اور قرآن کا مفسر ہے؟ کوئی اور قرآن کو بتانے والا ہے؟ یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے مولا علی کی عظمت کی آیت ایک پڑھی. اچھا میں نے 2 آیتیں پڑھی. ممکن ہے کوئی ایسا معمولاً تو ایسا ہوتا ہے کہ خطاب میں ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے, تو بھائی بات علی کی ہو رہی ہے. اگر میں 365 آیتیں پڑھوں جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ علی کی شان میں ہے. شام کا حاکم آیا, حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی مر گئے کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس سے کہنے لگا علی کے دنیا سے رخصتی ہو گئی, علی چلے گئے کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس نے علی کا نام سن کے مولا کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور قرآن کی آیتیں جو مولا کی شان میں تھی پڑھنا شروع کی. تو
तंग आके कहने लगा कोई और बात करो। तो हजरत इब्न अब्बास ने बेसाख्ता फरमाया अनहानी अन तिलावतिल कुरान, तुम मुझे कुरान पढ़ने से रोक सकते हो? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई आज की महफिल तो है ही अली अली के लिए। ऐसे तो हमारी हर तकरीर, हमारी हर मजलिस मौला अली के नाम पर है, इसलिए कि अल्लाह को पसंद नहीं है कोई मजलिस और उसमें अली की बात ना हो। रसूलुल्लाह की आरजू है कि हर निशिस्त में अली की बात करो। और मुझे सिंधी इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि ये दो मिलते हैं तो या अली मदद बोलते हैं और या अली मदद बोल कर मौला का जिक्र करते हैं। मैंने कहा सिंधी ऐसा करते हैं, शिया का नहीं कहा मैंने। भाई बात मौला अली की हो रही है, जिसका नाम ही अली हो। बहुत से लोगों से फजाइल हजम नहीं हो रहे, तुम्हें अगर नाम अली का माना बता दिया जाए। अभी हम मौला के फजाइल की गहराई में क्या जाएंगे कि लफ्ज अली ही इतना बुलंद है कि इस तक परवाज करने के लिए अली जैसा ही तायर चाहिए। लिहाजा खुद फरमाते हैं यनहदिरु अन्निस्सैल वला यरका अलैया तैर, मैं जिस बुलंदी पर हूँ दुनिया में कोई परिंदा नहीं है जो वहां तक आ सके। कोई परिंदा दुनिया में ऐसा नहीं है, वला यरका अलैया तैर, तैर कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो वहां तक आ सके जहां मैं बैठा हूँ। हजरत इमाम मालिक से जब किसी ने कहा कि फरमाए खिलाफत में अली चौथे हैं, फरमान लगे मा ज़य्यनल खिलाफा बिअली, खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी है। ज़य्यना अली बिल खिलाफा, अली ने खिलाफत को जीनत दी। जब मौला चौथे दौरे हुकूमत में वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे तो मजमा तो बड़ा ताजा था। तो एक मर्तबा उन्हें एक जुम्बिश का एहसास हो रहा था, तो उस ताजा मजमे ने आपस में कुछ सरगोशियां शुरू की। मौला ने हजरत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अम्मार ये क्या कह रहे हैं? कहा या अली ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मिंबर पे हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवाज़, ये लकड़ियों का ढेर क्या है, अना राकिबु कित्फिन नबी। सलवात पढ़े मौला की जात पर। तो नाम अली इसमें अली जी बात है। इमाम मालिक ने एक और जुमला फरमाया, मुझे आज इमाम हम्बल याद आ रहे हैं, इमाम मालिक याद आ रहे हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि तुम्हें पता है अली के नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन कब लिखा गया? फरमाया अभी आदम रूह और जसद के दरमियान थे, उस वक्त अली के नाम के साथ अल्लाह ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन लिखो। ये लक़ब अमीरुल मोमिनीन हत्ता आइम्मा अहले बैत ने अपने आप के लिए भी रोका। जब छठे इमाम को किसी ने अमीरुल मोमिनीन कह दिया, हजरत ने टोक दिया, खबरदार मुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं कहो, अमीरुल मोमिनीन मखसूस है अली के साथ। ये जो कुरान मजीद की एक आयत जो सूरह मुबारक तहरीम में है, सूरह तहरीम की आयत है ना जो नबी की दो ज़ौजाओं से मुताल्लिक़ है। भाई कुरान तो पढ़ूंगा ना, उसको क्या करूंगा? उसमें इरशाद हुआ कि इन तज़ाहरा अलैह इन ततूबा फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, अगर तुमने तौबा भी कर ली तो ऐसा ही रहेगा। मैं इसके बाद वाला जुमले पे गौर कर रहा हूँ। इन तज़ाहरा अलैह, और अगर तुम दोनों ने मेरे नबी पे चढ़ाई की तो जान लो फ़इन्नल्लाह हुवा मौला, अल्लाह रसूल का मददगार है, व जिब्रील, और जिब्रील मेरे रसूल का मददगार है, व सालिहुल मोमिनीन, और जो ये तस्दीक करता है कौन मोमिन और कौन मुनाफिक है, व सालिहुल मोमिनीन, जो ये तय करता है कि मोमिन कौन है और कौन मोमिन नहीं है। कौन तय करता है कि मोमिन कौन है, कौन तय करता है कि मोमिन कौन नहीं है? सालिहुल मोमिनीन, कौन मोहर लगाता है कि मोमिन है या मोमिन नहीं है? वो मददगार है, जो ये काम करता है वो मेरे नबी का मददगार है। ये कोई वीजे पर मोहर है, ये कोई पासपोर्ट पर मोहर है जो कोई भी अफसर लगा देगा? ये मसला ईमान का है। अब हदीस मुस्तफा सुनिए, उन्वानो सहीफतिल मोमिन, कल कयामत में मोमिन के हाथ में जो पासपोर्ट दिया जाएगा कि ये जन्नत में जा सकता है या नहीं जा सकता, हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। हम लफ्ज अली से आशना हो जाए, इसमें आजम से कम नहीं है। सूफिया इकराम से जुड़े हुए लोग भी यहाँ बैठे होंगे, दरगाहों से जुड़े हुए लोग भी बैठे होंगे, मज़ारों वाले भी बैठे होंगे, जो अली अली करें तो वली बने। जी जी, ये जाइए इनसे जरा जाके सुनिए कि ये लोग किस वादी के हैं। लफ्ज़ अली ऐन लाम, ये थोड़ा सा चलूं इस वक्त। हर चीज को उसकी जिद से पहचाना जाता है। अली की जिद है दनी। अली मुज़क्कर का इसम है, इसमें मुज़क्कर है, और दनी इसमें मुज़क्कर है जो उसकी जिद है। अली दनी। बुलंद, अब बुलंद कह दिया, हमें नहीं पता कितना बुलंद, हमें नहीं पता कितना बुलंद, हम नहीं जानते कितना बुलंद। जब किसी ने, अल्लाह करे ये संगीन बात मेरी पकड़ाई का सबब न बने, जब किसी ने पूछा दोष नबी पे सवार अली से कितने बुलंद हो, थोड़ा साथ देते रहिएगा। जब मौला नबी के दोष पे खड़े अली से किसी ने पूछा कितने बुलंद हो,
تو کہنے لگے عرش الہی ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انا اصغر من ربی سنتین. بھائی اس کا ترجمہ اور تشریح سنے بغیر کوئی نہ اٹھے. انا اصغر من ربی سنتین. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. انا اصغر من ربی سنتین. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. ہضم نہیں ہوگی بات جب تک ہاضمہ اچھا نہ ہو، جب تک حلق سے اترے گی نہیں بات جب تک کہ ولایت علی کا گھوٹ نہ لے. میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. اللہ کے ہاں سال کا کیا مطلب ہے؟ سن و سال کا کیا مطلب اللہ کے؟ معاذ اللہ کی کوئی عمر ہے؟ سن و سال اللہ کے ہاں تو نہیں ہے نا. پھر کیا فرمانے علی؟ ایک بزرگ عالم دین نے اس کی، ایک عارف عالم دین نے، ایک اللہ کے ولی عالم دین نے اس کی تشریح کی. فرمانے لگے سنا کا مطلب ہمیشہ سال نہیں ہوگا بلکہ درجہ ہوگا. صلوات پڑھیں علی کی عظمت پر. ابھی چند دن پہلے علامہ عقیل الغروی نے ایک مصرع بھیجا تھا، تو اس مصرے پہ چانڈیو صاحب نعت کا مصرع تھا، علامہ نجم آفندی کا مصرع طرح تھا، اس پہ ہم نے ایک نعت کہی. اس میں اس وقت تک کے مطلب کا ایک مصرع میرا ہے، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس کی 2-4 اور شعر بھی سن لیں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. اور میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف. نہ وہ اللہ کو جانتا ہے نہ اپنے آپ کو جانتا ہے. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف، در رسول سے جو در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. جسے علی نہیں ملا وہ نہ خود کو جانتا ہے نہ خدا کو جانتا ہے. یہ آدمی جو علی کے بغیر جی رہا ہے اس کا ہر قدم حرام.